بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا ہی زبردست جو ہے وہ میں وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سورہ کوثر کے عامل بنیں تو آپ اس طریقے سے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دنیا کا ہر کام لے سکتے ہیں، خصوصاً نمبر 1 حب کا کام لے سکتے ہیں، نمبر 2 عداوت کا کام لے سکتے ہیں، اور نمبر 3 تسخیر خلق کا کام لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جائز تعلقات کے اندر جو ہے آپ محبت کو، جو جائز تعلقات ہیں ان کے درمیان جو ہے محبت کو بڑھانے کے لیے سورہ کوثر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ سورہ کوثر شریف کے عامل بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی صاحب مجاز سے اجازت لیں۔ صاحب مجاز سے اجازت لینے کے بعد آپ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پرہیز جلالی اور جمالی کریں، وقت اور جگہ کی پابندی کریں، حصار بدنی اور مکانی کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر کو روزانہ آپ 345 بار آپ نے 345 بار سورہ کوثر کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، سپیڈ سے یعنی جلد نہیں پڑھنا، بالکل آہستہ نارمل پڑھنا ہے، پورے قواعد کی ادائیگی کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 345 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے سورہ کوثر کو۔ وقت ایک رکھنا ہے، جگہ ایک رکھنی ہے، اور اس میں پرہیز جلالی جمالی بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی اجازت بھی حاصل کرنی ہے۔ بغیر اجازت کے آپ رجت کے شکار ہو سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کی اجازت جو ہے ہمارے ادارے سے آپ رابطہ کر کے سورہ کوثر کی اجازت لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو سورہ کوثر کی اجازت دے دی جائے گی۔ باقی جو بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں ان کو میری طرف سے جو ہے اس سورہ مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کا بالکل ناجائز استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا۔ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ سورہ کوثر کو جو ہے آپ نے یاد رکھیں کہ اس کو جو عمل کو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے اس کو 40 دن پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی زکوٰۃ جو ہے 40 دن تک آپ نے ادا کرنی ہے، روزانہ 345 بار۔ پرہیز جلالی جمالی رکھنا ہے اور وقت اور جگہ کی پابندی کرنی ہے، اجازت حاصل کر کے، اور 40 دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اچھا، جب آپ اس عمل کے عامل بن جائیں تو اس کے بعد آپ اس عمل کے ذریعے آپ حب کے کیسے کام لے سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جن دو لوگوں کے درمیان محبت کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جن دو لوگوں کے درمیان آپ حب کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ان دونوں کے نام اور ان دونوں کی والدہ کا نام لے کر آپ جو ہے اس سورہ مبارکہ کو 111 بار پڑھیں، چینی کے اوپر دم کر لیں اور ان دونوں کو پلا دیں، یعنی چائے میں ڈال کے وہ چینی پلا دیں یا دودھ میں ڈال کے، جس کے اندر آپ مناسب سمجھے اس میں ڈال کر جو ہے آپ اس کو پلا دیں۔ تو انشاءاللہ ان دو افراد کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ کبھی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ دو لوگوں کے درمیان جو ہے آپ عداوت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، دو لوگوں کے درمیان جو ہے جدائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے لوگ جن کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، حرام تعلقات ہیں، یعنی وہ حرام پر مشتمل کام کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن والدین اور اولاد کے درمیان اس عمل سے جدائی نہیں کرنی۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے یہ خالص جو محرم رشتہ داری ہے ان کے درمیان آپ نے عداوت کا عمل یہ نہیں کرنا، صرف آپ نے جائز معاملات کے لیے عداوت کا عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے لیمو لے لینا ہے، ایک لیمو لے کر اس کے اوپر جو ہے طالب اور مطلوب دونوں کے نام لکھ لینے ہیں، اور سورہ کوثر جو ہے آپ نے سورہ کوثر کو جو ہے اس کے اوپر 76 بار یعنی 76 بار جو ہے آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے کسی قبرستان میں آپ نے
اس کو پرانی قبر کے جو ہے پائنتی سائڈ جو ہے یعنی پرانی قبر کے پاؤں والی طرف جو ہے اس کی وہاں پر آپ نے اس کو دفنا دینا ہے. تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان لوگوں کے درمیان جو ہے انشاءاللہ جو ناجائز تعلقات ہیں انشاءاللہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دشمن کی تباہی چاہتے ہیں تو وہ بھی اس عمل کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قبرستان سے قبر کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ان کنکریوں کو آپ لے لیں اور ان کنکریوں کو لینے کے بعد ہر ایک کنکری کے اوپر سورہ کوثر شریف جو ہے آپ نے 21 بار پڑھنی ہے، اور آخری آیت جو ہے ان شانئک ھو الابتر، اس آیت کا 7 بار تکرار کرنا ہے. یعنی ہر روڑی کے اوپر جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے 7 بار جو ہے اس کا تکرار کرنا ہے، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر. تو یوں آپ نے تکرار کر کے 21 روڑیاں جو ہے آپ نے تیار کرنی ہے، اور اس کو آپ نے جو آپ کا دشمن ہے جس کو آپ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے کاروبار کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے گھر کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی ہر چیز کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے گھر میں پھینک دیں، یا دروازے پر یا دیوار پر اس کو مار دیں، تو انشاءاللہ اس کے گھر کی تباہی ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس عمل کو کسی بھی مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے آپ نے بالکل نہیں کرنا. ہاں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے اور وہ ہے بھی غیر مسلم، یا اس کے اندر مسلمانوں والی باتیں ہیں ہی نہیں اور مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس کے مثال کے طور پر گندا کاروبار ہے، زنا کا کاروبار ہے، یہ شراب کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، یا جوے کا کاروبار ہے، آپ اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ نے وہاں پر استعمال کرنا ہے. کسی کو ناجائز تنگ کرنے کے لیے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو 100% جو ہے انشاءاللہ اس کے رزلٹ ملیں گے. اس کے علاوہ اس سورہ کوثر کو آپ تسخیر خلق کے لیے روزانہ جو ہے اپنے ورد میں رکھیں، 21 بار صبح 21 بار شام پڑھیں. اس کو جو ہے آپ لوگوں کو بھی پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکات سے بیماریاں بھی دور ہوں گی، انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، دل کو سکون ہوگا، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا، سر درد ہے وہ بھی حل ہوگا، انشاءاللہ بخار کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا. انشاءاللہ جو روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ ساری ختم ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے. اس کے علاوہ جو جسمانی بیماریاں ہیں اللہ کے فضل سے سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ وہ جسمانی بیماریاں بھی جو انشاءاللہ دور ہوں گی. بہت ہی زبردست عمل ہے، اس کو کریے گا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.